کوشش کروں گا. بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے کو چاہتا ہے کسی عمل کے بدلے، بندہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو چاہتا ہے، چاہ کے کیا کرتا معلوم؟ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے. تفصیل یہ حدیث ہے، ہمارے کئی سنی علماء جو تو چیز کے گوشتوں میں گیانیوں میں بہت بار بولے. اب پھر سے میں نئے حوالے نئی کہانی نہیں دینا چاہوں تو بہرحال کیا بخاری کی وغیرہ پڑھی معتبر کتابوں میں بہت ساری روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہا جبرائیل فلاں بندے کو میں چاہ رہا ہوں، اس کے لیے میری محبت ڈالتا. پہلے اللہ چاہتا پھر بندہ اللہ کو چاہتا، سمجھے؟ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے پروردگار وہ تو ہو گیا، بولے تو بھی اس کو چاہتا؟ اللہ میں بھی چاہتا. اب نیکسٹ پورے آسمانی دنیا والوں کو وہ اس کو چاہنے کے واسطے ہمارا ولی ہے، وہ ہماری محبت اس کے گھر دل میں ہے. تو اچھی بات ہے، پورے آسمان والوں پہ جبرائیل ہیڈ ماسٹر ہے، بول دیے تو سننا چاہیے، کرنا چاہیے، وہ تو ہے سے فرشتوں کے پاس وہ لوگ سن لی. بولے ہو گیا پروردگار نیکسٹ. اب زمین پہ جاؤ، میرے اس حبیب کے اس چاہنے والے بندے کی محبت اس کے اطراف کے لوگوں میں ڈال. تو پھر وہ فرشتے زمین پہ آتے اور دلوں کو دیکھتے کہ حسد والے، کینے والے، کپٹ والے دلا نہیں ہونا، تو اللہ کے ولیوں کی محبت دلوں کو چن کے ڈالتے. اس بات سے سب غوث اعظم والے نہیں ہوتے، سب غریب نواز والے نہیں ہوتے، سب بندہ نواز والے نہیں ہوتے، دلوں کو چن کے ڈالتے. آپ اندازہ کر دو جو خیرات پائے جن کے گھر سے، جن کے در سے، ان کی محبت کو ڈالنے کے واسطے دلا صاحب دیکھ رہا اللہ، تو جن کی خیرات سے لوگ ولی بنتے، اس مولا کائنات، اس مولا حسن، اس مولا حسین کی محبت ڈالنے کے واسطے اللہ دلا نہیں دیتی. کیا بات ہے، سمجھا؟ تو جس کے امامت کے صدقے جب بٹے تو امام اعظم بنے، اور ولیوں کے کامل بھی ہے، فقہ کے امام نے ولی کامل بھی امام اعظم ہے. ان کی محبت آج ہمارے دلوں میں ہونا تو ہمارا دل صاف ہونا ہے. غوث اعظم جس کی خیرات بانٹتے ہیں، جس کی ولایت صدقے ولایت ملی، ان کو صدقے جب نکلے ولایت کے ان کو صدقے ملے تو غوث اعظم بنے. وہ غوث اعظم جب صدقے نکالے تو شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غوث پاک کے بارے میں، اے محی الدین آپ کسی کی دستگیری کر دے تو پھر وہ دستگیر بن جاتا ہو. وہ بہاؤالدین نقشبند تو سلسلے نقشبند کے سرتاج بانی، ان سے بڑا کوئی نقشبند نہیں. تو غوث پاک بولے جب ہمارے پاس تم بھی آئے تو تم بھی یاد رکھو ہمارا نقش تم ایک بار بند کر لو، اس کے بعد جس پر چاہو اپنا نقش لگا دو، دنیا تمہیں نقش بند بولے گی. سمجھا؟ تو ایسی خیرات بانٹنے والوں کی محبت کے واسطے جب یہ ہوتا ہے تو جن کی خیرات سے غوث اعظم بنے، جن کی خیرات سے غریب نواز بندہ نواز بنے، عبداللطیف لاہوری بنے، سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی بنے، سرکار موسیٰ قادری، سرکار غلام علی شاہ بنے، سرکار کاظم بادشاہ بنے. اب جن کی خیرات سے، ان کی محبتوں کے واسطے دینا چن رہے، تو ان کی محبتوں کے واسطے کیا چنیں گا اللہ؟ تو بولیے دیکھو بھائی اس کا تو صاف فائدہ ہے. کسی کو ہم سب کو بول دیے مودت ہونا، سمجھے؟ مودت ہونا. اب مودت نہیں ہوئی، یہ چارہ فیلڈ ہوئے چھے، کام ہوئے چھے، پیسوں سے جانا ہے، گھر اس سے چل رہا ہے، اس کے باوجود مودت نہیں آئی، سمجھے؟ بہت زیادہ کچھ نہ کچھ آ رہا. ارے سب کچھ تیرا اس پہ ڈیپینڈ ہے، اس کے باوجود تو یہ نہیں چاہ رہا. تو کچھ اس پہ تیرا ڈیپینڈ ہے، تیرا معاش اس پہ ڈیپینڈ ہے، تیرا گھر اس پہ ڈیپینڈ ہے، تیری عزت ہے، تیرے ہر چیز اسی پہ ڈیپینڈ ہے. اس کے باوجود آپ کو یہ نہیں پسند آ رہا تو اس کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ میں نے بولتا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں ہوتے اہل بیت کے بت رکھنے والے مگر تین لوگ، یا تو کافر، یا تو منافق، یا تو حرامی. دل ہونا بولے تو حسد غرور رکھتے وہ گھاٹا تو ولیوں کی محبت آتی، اور ولیوں کے شہنشاہ کی محبت کے واسطے نطفہ بھی پاک ہونا پڑتا. خالی دل پاک ہے تو بھی نہیں چلتا، باپ دادا سے تیاری آنا پڑتا. سمجھے آپ؟
کیونکہ عام کی محبت نہیں ہے، یہ بڑے خاص کی محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جس سے محبت کرتے بخشش اس کی قسمت ہے، ایسی بخشے جائیں گے. تو بہرحال اگر آپ کسی کو محبت نہیں آ رہی تو نہیں سمجھنا کہ ٹینشن نہیں لینا. وقت کا قطب ہو سکتا، وقت کا بڑا سے بڑا عالم ہو سکتا، محلے کا ہو سکتا، خطیب اسٹیٹ کا ہو سکتا، نیشنل ہو سکتا، انٹرنیشنل ہو سکتا، کعبے کی چھت سے بھی خطبہ دے دے، مگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو فوری سمجھ جانا تینوں میں سے ایک ہے. سمجھے؟ میں نے بولا، اعلیٰ حضرت بولے، جو بولنا ہے ان کو